اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں شہادت پرسوز امیر المومنین علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اکثر بڑے بڑے رہبروں اور بادشاہوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے جانشین اور ولی عہد کو مقرر کرنے میں، معین کرنے میں فکر مند رہے ہیں، اور تمام تاریخ میں ملتا ہے کہ تمام بڑے بڑے رہبروں اور بادشاہوں نے اپنے بعد اپنے جانشین کو مقرر کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں تو تاریخ اسلام میں بھی اسی طرح سے یہ سنت ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا خلیفہ اول جناب ابو بکر، انہوں نے اپنے بعد خلیفہ دوم عمر بن خطاب کو مقرر کیا، اور عمر بن خطاب نے بھی 6 لوگوں پر مشتمل ایک شورا تیار کیا تاکہ وہ اپنے درمیان سے خلیفہ مقرر کریں۔ اسی طرح سے معاویہ نے بھی اپنے بعد یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی کے آخری ایام آئے تو جناب عائشہ نے خلیفہ دوم کے بیٹے سے کہا کہ اپنے والد کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ امت کو بغیر خلیفہ کے نہ چھوڑیں، اپنے بعد امت کا خلیفہ ضرور معین کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو خون ریزی اور فساد کا ڈر ہے۔ اسی طرح معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانے کے لیے فرمایا کہ میں نے نہیں چاہا کہ امت اسلامی کو بغیر چرواہے کے بھیڑ بکریوں کے مانند چھوڑ دیا جائے، مجھے ڈر تھا کہ ان کے درمیان فساد اور جھگڑا ہوگا، اس لیے میں نے اپنا خلیفہ اور اپنا ولی عہد یزید کو مقرر کیا۔ اب تمام امت مسلمہ سے سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اور جناب عائشہ اور معاویہ رسول اللہ سے زیادہ اسلام کی تقدیر اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے، جو اپنے بعد اپنے خلیفہ اور اپنے ولی عہد کو معین کر کے گئے، لیکن رسول اسلام نے اپنے بعد اپنا خلیفہ ہی معین نہیں کیا؟ لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی خلافت، رسول اللہ کا خلیفہ اور رسول اللہ کا جانشین ہونے کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مولا کائنات کو خلافت ملی، جب مولا کائنات کے پاس خلافت آئی اور مولا کائنات مسجد میں رسول اللہ کے منبر پر جا کر بیٹھے، اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھے جہاں پر رسول اسلام بیٹھتے تھے، تو لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کے درمیان شور مچ گیا کہ مولا کائنات رسول اللہ کی جگہ پر جا کر بیٹھے ہیں۔ تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ یہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب خلیفہ اول خلیفہ بنے تو وہ رسول اللہ سے ایک زینہ نیچے بیٹھے، اور جب خلیفہ دوم خلیفہ بنے تو وہ خلیفہ اول سے بھی ایک زینہ نیچے بیٹھے، اور جب خلیفہ سوم خلیفہ بنے تو وہ ان سے بھی ایک زینہ نیچے بیٹھے، لیکن آپ نے ان سب کو پامال کرتے ہوئے آپ رسول اللہ کی جگہ پر جا کر بیٹھے، اس لیے یہ لوگ اتنا شور مچا رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کی جگہ پر جا کر بیٹھے۔ اب یہاں پر مولا کائنات نے بہت اچھا جواب دیا اس بات کا، اور ایک ملاک اور ایک معیار بتایا ہے رسول اللہ کی خلافت، رسول اللہ کا خلیفہ اور جانشین ہونے کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قام مقامی ولم يعمل بعملی اکبہ اللہ فی النار وانا واللہ العامل بعملہ والحاکم بحکمہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری جگہ پر بیٹھے اور میرے کردار کے مطابق عمل نہ کرتا ہو تو خدا بند عالم اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے پوری زندگی رسول اسلام کے کردار کے مطابق عمل کیا ہے، اور انہی کے حکم کے مطابق انہی کی طرح میں نے حکم دیا ہے۔ یعنی مولا کائنات رسول کی جانشینی اور خلافت کا معیار و ملاک بتا رہے ہیں کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے کا، رسول کا خلیفہ ہونے کا حق صرف اسے ہے جو رسول اللہ کے مطابق عمل کرتا ہو، اور رسول اللہ کی خلافت اور جانشینی کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول کی جگہ کو کوئی اس طرح سے پر کر دے کہ دین اور شریعت کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کا مبلغ اور اس کا پہنچانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ ایک حدیث موجود ہے مولا کائنات کے بارے میں، جو رسول اسلام نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یعنی آپ غور کریں کہ وہ رسول جو اشرف کائنات ہے، جو اشرف مخلوقات عالم ہے، جو تمام مخلوقات سے افضل و بہتر ہے، انبیاء و مرسلین کا سردار ہے، وہ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کردار ایک جیسا ہے، ان کی رفتار ایک جیسی ہے، ان کی گفتار ایک جیسی ہے، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ یا علی آپ مجھ سے ہوں اور میں آپ سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی سے کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر جدا نہیں ہوں، میں ہمیشہ ہر جگہ علی کے ساتھ ہوں۔
اور اس کی تائید یہ حدیث بھی کر رہی ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یعنی رسول اسلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر میں علی سے جدا نہیں ہوں، علی سے الگ نہیں ہوں۔ علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، علی کی جنگ میری جنگ ہے، علی کا محب میرا محب ہے، علی کا دشمن میرا دشمن ہے، علی کی قضاوت میری قضاوت ہے، علی کی خاموشی میری خاموشی ہے، اور علی کے مد مقابل آنے والا میرا مد مقابل ہے۔ اور جب رسول اسلام کی خلافت و جانشینی کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جو انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا تھا کہ یاد رہے ان الخلافت لم تزین علیہ بل علی زینہا، کہ خلافت کا علی کو مل جانا، خلافت کا علی کے پاس آ جانا علی کے لیے باعث زینت نہیں تھا، بلکہ علی نے خلافت کو قبول کر کے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے خلافت کے لباس کو کھینچ تان کر اپنے تن کیا تھا، جنہوں نے علی سے پہلے خلافت کا لباس اوڑھا تھا، انہوں نے خلافت کے ذریعے اپنی عیب اور اپنی برائیوں کو چھپایا تھا، انہوں نے خلافت کے لباس کو اوڑھ کر اپنی خامیوں اور اپنی برائیوں کو چھپایا تھا، لیکن علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول کر کے خلافت میں جو برائیاں تھیں انہیں دور کیا۔